ریویو کہ وہ ریویو کیسے کریں گے. انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ فرسٹ سبمیشن ٹو فرسٹ ڈیسیژن اتنے دن لگیں گے, پھر سبمیشن ٹو پھر فرسٹ ڈیسیژن ٹو سیکنڈ اس طرح ٹائم لگے گا. جو امپیکٹ فیکٹرس کے ساتھ تجربہ ہے نا وہ بہت اچھا نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا رائٹنگ اسٹائل جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اس کی مین وجہ یہ کہ پاکستانی لینگویج جو ہے نا ہم زیادہ ورڈ بولتے ہیں تو میننگ کنوے ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فلا ہے ہمارے اپنے کلچر کے اندر. ہم ایک بات کرنے کے لیے نا جیسے اٹھو کھڑے ہو جاؤ اسٹینڈ اپ انگریزی میں وہ آدھا ہے, ٹھیک ہے ہاں نا, تو آدھا ہے. اسی طرح جسے ہم کہتے ہیں ایک ورڈ ریسرچر یوز کرتے ہیں سکسنکٹ. بریف کا یہ آلٹرنیٹیو ہے. سکسنکٹ کا مطلب ہوتا ہے بریف یٹ جو ہے نا کمپریہنسو. تو آپ نے رائٹنگ اپنی سکسنکٹ رکھنی ہوتی ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک پیپر لے لو, اس کے رائٹ اپ کو فالو کرتے جاؤ تو آپ کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے. اب سب سے پہلے آپ سبمیشن کرتے ہو, سبمیشن کے بعد اب آپ چل کرتے رہتے ہو, آپ کو ای میل آ جاتی ہے سبمٹ کرو. جو یہ لوگ ہیں نا امپیکٹ فیکٹر جنرل, اس میں سب سے پہلے ڈیسک ہوتا ہے. ڈیسک ریویو. ڈیسک ریویو کا مطلب ہوتا ہے ایڈیٹوریل آفس خود ریویو کرتا ہے کہ آپ کا پیپر اس قابل بھی ہے. جیسے فرض کریں کہ آپ کے پیپر میں ایبسٹریکٹ ہی نہیں یا انٹروڈکشن ہی نہیں, لیٹ سے ماڈل ہی نہیں ہے, ہائپوتھیسس ہی نہیں ہے, تو وہ وہیں سے سیدھا یہاں سے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیتے ہیں سیدھا. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں امیڈیٹ ریجیکٹ, کبھی کہتے ہیں ناٹ اپروپریٹ, تھینک یو سو مچ فار سبمیشن. کبھی ای میل کر دیتے ہیں, کبھی نہیں کریں گے. آپ صرف پورٹل پہ جا کے دیکھو گے ریجیکٹ ہوا پڑا ہوتا ہے, کوئی بھی ریزن نہیں دیتے. اس کے بعد ڈیسک ریویو سے اگر پاس ہو گیا آتا ہے, کبھی کبھی یہاں لکھا ہوا آتا ہے انیشیل اسکریننگ. کچھ جنرل انیشیل اسکریننگ لکھ لیتے ہیں, دونوں کا مطلب ڈیسک ریویو ہوتا ہے, ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے نا انڈر ریویو لکھا آ جاتا ہے. یہ سکون کی بات ہے. انڈر ریویو چلا گیا پیپر. جو یہ جو چیکس ہوتے ہیں نا کسی جرنل کے, اب جو جرنل کا ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی بڑا پروفیسر ہی ہوتا ہے. اگر اس نے نکالا ہے نا آگے, اٹ مینس کہ وہ ولنگ ہے اس کے اوپر 50% پبلش کرنے. تو جب انڈر ریویو اسٹیٹس اس میں آ جائے سامنے, ایک بڑی خوشی کی بات ہے, کیونکہ اس کے بعد یا ریجیکٹ ہونا ہے یا ایکسیپٹ ہونا ہے. اور اگر ریجیکٹ بھی ہونا ہے تو ریویژن تو ملے گی نا ساتھ لکھی ہوئی کہ ان بنیادوں پہ ریجیکٹ ہوا, آپ اس کو امپروو کرو آگے کسی جرنل میں بھی. تو اگر ریویژنس نہ دے اور ریجیکٹ کر دے تو نقصان کی بات ہے, ٹھیک ہے. انڈر ریویو میں 2 چانسز ہوتے ہیں, میجر ریویژن, مائنر ریویژن, ریجیکٹ. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا جرنل کتنے ریویو کرتا ہے. کچھ 2 ریویو کے اوپر ہی ڈپینڈ کر جاتے ہیں, 2 لوگوں سے ریویو کراتے ہیں, ریویور 1 ریویور 2. کچھ 4 سے بھی کراتے ہیں, ان کی مرضی ہے. کچھ 3 سے بھی کرا لیتے ہیں. میڈم مائنر میجر اور ریجیکٹ. اب ہو سکتا ہے ایک میجر ریویژن دے دے, ایک ریجیکٹ دے دے. اب مرضی بیسٹی کس کی, ایڈیٹر کی, اس نے ایسا پیپر آگے کیوں بھیجا. اس لیے یہ چیز بھی وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم نے اگر آگے بھیجا ہوا ہے تو اس میں کوئی جان تھی تو ہم نے بھیجا نا. وہ دیکھتے ہیں ہمارے اسکوپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ہمارے لیے تو پیپر اچھا ہے نا. ریویور دنیا میں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے. مائنر ریویژن آ جائے تو خوشی کی بات ہی کوئی نہیں, ٹھیک. اب وہ جب اپنا سارا لکھ لیتے ہیں نا ریویو, اس کے بعد ٹک کرتے ہیں ان میں سے ایک چیز, میجر مائنر ریجیکٹ. اچھا مائنر ریویژن آ جائیں تو اس کے لیے وہ ٹائم دیتے ہیں منیمم 3 مہینے. میجر ریویژن آ جائیں تو 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. ریجیکٹ کر دیں تو پھر اسی جرنل میں آپ اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ بھیج سکتے ہیں. کچھ جرنلس کی پالیسیز ہوتی ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے. تو یہاں تک اسٹوری جو ہے نا. اس کے بعد اگر لیٹ سے کہ آپ کا مائنر ریویژن کرائی, اب جیسے میری مینجمنٹ ریسرچ ریویو میں ہمارے ساتھ پتہ کیا ہوا, ہمارا کتنا تھا امپیکٹ فیکٹر 2.3. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمیں بھیجی ریویور 1 کی فائل, ریویور 2 فرسٹ ریویژن سے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پیپر کا نام رکھ دیا R1 لکھ دیتے ہیں نا ادھر, ریویژن 1. تو اس پہ 2 ریویورس کے کمنٹس تھے. ریویور 1 کے کوئی کمنٹس نہیں تھے, خالی پیج تھا. ریویور 2 کے کمنٹس تھے. ہم نے ریویور 2 کے کمنٹس کیے, اس نے آسان دیے تھے, ہم نے جلدی جلدی کیے, اور بہت جلدی سبمٹ نہیں کرنے ہوتے کیونکہ پھر ان کو ہوتا ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا اٹینڈ کے دنوں میں نا, تاکہ ہمیں پورا ٹائم لگایا. تو کر کے ہم نے سبمٹ کر دیا. اب ہمیں تھا کہ اس کے بعد ایکسیپٹنس آئے گی. جب جیسے ہم نے یہ سبمٹ کی نا تو اس نے نا ہمیں ریویور 1 کے کمنٹس پھر بھیج دیے. شاید اس کو ریسیو نہیں ہوا تھا یا جو بھی, آپ ان کو نہیں کہہ سکتے, ان کی مرضی, ورنہ وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں.
جی ان کے بھیجی. اب ان کے ہم نے کر کے بھیجے, ہم نے R2 کر کے ان کو بھیجے. جو R2 تھی نا, یہ اس کے جو کمنٹ تھے وہ 7 پیجز تھے. جو میں نے بتا نہیں تھی پازیٹیو کوریلیشن کی بات کر رہا تھا. اب اس کو کر کے پرانے کو بھی کیا, اس کو بھی کیا, کر کے پھر آپ جب بھیجتے تو اب اس کے بعد جو ہمارا پیپر ہے نا, اس کا لکھا ہوا ہے R2. پیپر کا نام ہی R2 ہے. اب وہ گیا ہوا ہے انیشیل اسکریننگ میں. اب اس دن ہمیں ای میل آئی ہے کہ انیشیل اسکریننگ اس نے پاس کر لیا. اب پھر وہ ریویور کے پاس جائے گا. اب ہم نے ان کو کمنٹ شیٹ بنا کے دینی ہوتی ہے کہ آپ کا کمنٹ 1 یہ تھا, اس کا رسپانس ہم نے یہ کیا ہے. کمنٹ 2 یہ تھا, ہم نے رسپانس یہ کیا ہے, یہ پیج نمبر ہے, یہ لائن نمبر ہے, یہ دیکھیں. وہ پوری ایک شیٹ بنتی ہے 8-10 پیجز کی, اس کے اوپر ہم وہ پورا بناتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جی تو یہ سین ہے سارا. اللہ کرے کہ کوئی ڈبلیو پر پھر چلا جا سکتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ شروع کی کوشش کرو, ایک پیپر لکھو, بھیجو اور اس پروسیس سے گزرو, you will find it how it works. It's not that difficult. جی میم. چلیے اب ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں.